أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 سے 79۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ تیسری قوم کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے، قوم ثمود کا۔ قوم ثمود بھی عرب کی ایک قدیم بہت پرانی قوم ہے، اور یہ عرب کے شمال مغربی علاقہ کے اندر آباد تھی، اور اس قوم کا جو رہائشی علاقہ ہے وہ الحجر کے نام سے معروف ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی اس نام کا تذکرہ ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر تو سورۃ الحجر کے نام سے پوری ایک سورت موجود ہے۔ اس قوم کا جو صدر مقام تھا
مدینہ اور تبوک کے درمیان سے ایک شاہراہ گزرتی ہے جو ملک شام کی طرف جاتی ہے۔ اس شاہراہ کے اندر پورا ایک شہر آباد ہے مدائن صالح کے نام سے، اور اس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد قوم عاد جس علاقہ میں آباد تھی، سعودی عرب کا وہ ایک علاقہ ہے، اور اس کے متعلق ہم پڑھ چکے کہ اسے ربع الخالی کہا جاتا ہے۔ اب اس کو ربع الخالی کہا جاتا ہے، پہلے تو اس کے اور نام بھی تھے، احقاف وغیرہ۔ ربع الخالی، ربع چوتھے حصے کو کہتے ہیں، اور یہ سعودی عرب کا سمجھے تقریباً ایک چوتھا حصہ بنتا ہے، اور یہ سارے کا سارا خالی پڑا ہوا۔ یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو دور دور تک ریگستان ہی ریگستان نظر آتے ہیں، اور وہاں پہ کچھ بھی آباد نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس پوری قوم کو تہس نہس کر دیا تھا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الْقَوْمِ، ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ جب کسی درخت کو جڑ سے کاٹ دیا جائے تو پھر اس کے پلے کیا بچے گا؟ بہرحال اللہ رب العزت نے قوم عاد میں سے جو چند ایمان لانے والے لوگ تھے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ، ان میں سے کچھ لوگوں کو انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے بچا لیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ قوم، تیسری قوم، قوم ثمود، صالح علیہ السلام کی قوم، یہ پھر انہی کی بچی کھچی ایک نسل تھی، ان کے ایمان والوں کی۔ کافر تو صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور یہ قوم اسی وجہ سے عاد ثانی بھی کہلاتی ہے۔ عاد اولا پہلوں کو کہتے تھے، اور عاد ارم بھی کہتے تھے ان کو، اور یہ عاد ثانیہ، عاد ثانیہ بھی اس کو کہتے ہیں، یا سمود کہہ لیں یا دوسری عاد، قوم عاد کی ہی ایک دوسری نسل۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس قوم کی طرف صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ صالح علیہ السلام کی قبر کے متعلق بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جزیرہ نمائے وادی سینا کے اندر اس کے قریب یہ قبر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پہ گئے تھے، جبل موسیٰ، اس کے قریب اس اونٹنی کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ساری تاریخی باتیں ہیں، اس کی کوئی مضبوط سند یا کوئی ایسا سورس نہیں ہے قرآن یا حدیث کی شکل میں کہ جس سے ہم ان باتوں کی تصدیق کر سکیں کہ واقعی یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر ہے یا کسی اور کی ہے۔ تو قبر صرف ایک ہی پیغمبر کی یقینی ہے، اور وہ ہمارے پیغمبر ہیں، اللہ پاک کے آخری پیغمبر ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے دو صحابہ۔ یہ تین قبریں ہی دنیا کے اندر پیغمبروں، انبیاء اور صحابہ کرام میں سے اور پیغمبروں کے ساتھیوں میں سے محفوظ اور یقینی ہیں۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، دیگر انبیاء کرام کی طرح، اور ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، لیکن قوم نے حسب روایت اکثریت نے حضرت صالح علیہ السلام کو تو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا کہ ایک آدمی، اور وہ بھی ہم میں سے ہی، کس طرح ایک پیغمبر رسول ہو سکتا ہے۔ صالح علیہ السلام سمجھاتے رہے، اور بالآخر قوم نے صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہا کہ اچھا تم اگر واقعی اللہ کی طرف سے پیغمبر رسول ہو تو پھر ایسے کرو کہ ہمارے سامنے اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی کو نمودار کرو۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ دیکھو
اگر تم نے یہ مطالبہ کر لیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اگر تو اللہ پاک نے تمہارے کہنے پہ یہ مطالبہ تمہارا پورا کر دیا تو پھر تمہیں ہر صورت ایمان لانا پڑے گا۔ بڑا پکا کیا ان کو کہ ایمان معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اگر نہ لایا جائے تو پھر بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ کا عذاب یقینی طور پہ آتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر یہ مطالبہ کرو۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، آپ ہمیں دکھائیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، نماز پڑھنے لگ گئے اور اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ یہ معجزہ دکھائی دے، شاید یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ پاک نے اس پہاڑ کو پھاڑ کے اس کے اندر سے ایک اونٹنی کو نکال دیا جو پریگننٹ بھی تھی، اور اس نے اپنا بچہ بھی دیا۔ تو ان ظالموں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی گنتی کے چند لوگ ایمان لائے۔ کچھ بڑے بڑے سردار قسم کے لوگوں میں سے بھی ایک دو لوگ ایمان لائے، لیکن باقی جو شیطان کے رضاکار ایجنٹ تھے انہوں نے ان کو ایمان لانے سے روک دیا، باتیں شاتیں کر کے بہلا پھسلا کے تو ان کو ایمان لانے سے روک دیا۔ تو اللہ پاک نے جب یہ معجزہ دکھا دیا اور اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے، مزید ظلم انہوں نے یہ کیا کہ ایک ایمان نہیں لائے اور دوسرا انہوں نے اپنی قوم کے ایک نوجوان کو تیار کیا، اور پھر ایک نوجوان جو سب سے بڑا بدبخت کہا جس کو قرآن مجید اشقاہا، جو اس قوم کا سب سے بدبخت شخص تھا، وہ لیڈر بنا ہوا تھا اس مشن کا۔ تو وہ اپنے ساتھ مزید 8 نوجوانوں کو تیار کرتا ہے۔ یہ 9 بدماشوں کا ایک ٹولہ تھا جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی فیملی کو شہید کرنے کا بھی پلان بنایا، لیکن اللہ پاک نے اس میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اور اس اونٹنی کے متعلق چونکہ اللہ پاک نے قاعدہ قانون یہ مقرر کیا تھا، یہ خاص اونٹنی ہے، یہ خاص ڈیمانڈ پہ پیدا کی گئی ہے اور یہ معجزاتی طور پہ ظاہر ہوئی ہے۔ اس اونٹنی کا ایک دن پانی پینے کے لیے مقرر ہوگا کنویں پر یا گھاٹ پر، ایک دن یہ پانی پیے گی اور باقی دن تمہاری اونٹنیاں پانی پئیں گی۔ تو انہوں نے اس کو بھی ایک مشقت خیال کیا، تو اس وجہ سے وہ 9 بدبختوں اور بدمعاشوں کا ایک ٹولہ ترتیب دیا گیا اور انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اس اونٹنی کی ٹانگیں بھی کاٹ دی، کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو پھر جب یہ کام ہوا تو پھر حضرت صالح علیہ السلام زاروں کے تار ہونے لگ گئے، اور پھر انہیں کہا، یقیناً اللہ کے حکم سے کہا کہ 3 دن کی مہلت ہے تمہیں، 3 دن یعنی 3 دن موج میلہ کر لو، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب تم پہ آیا ہی چاہتا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، 3 دن کے بعد اللہ پاک نے ان پہ عذاب بھیج دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ پہلے ان کی آنکھوں کا رنگ پیلا ہوا، پھر اس کے بعد سرخ ہوا، پھر سیاہ ہوا تیسرے دن، یعنی علامتیں بھی ظاہر ہونی شروع ہو گئیں، واللہ عالم۔ بہرحال رنگ بدلا ہو یا نہ بدلا ہو، تو تیسرے دن کہتے ہیں کہ پھر وہ عذاب کا انتظار کرنے لگ گئے کہ اب ہم پہ بس عذاب آنے لگا ہے۔ ان کو بھی آثار نظر آ گئے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا 2 شکلوں میں، ایک الرجفہ جس کا یہاں ذکر ہے آیات زیر تفسیر میں، الرجفہ ارتھ کو ہے، زلزلہ جسے کہتے ہیں، اور دوسرے کا تذکرہ سورہ ہود کے اندر ہے، الصیحۃ چیخ۔ تو یہ دونوں صورتیں ہی تھیں عذاب کی، زمین پہ زلزلہ بھی طاری ہوا اور آسمان سے ایک زوردار قسم کی چیخ بھی آئی، یا زمین میں سے ہی ایک زوردار چیخ آئی زلزلے کے ساتھ۔ تو اس عذاب کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا،
حالانکہ یہ قوم بھی بڑی مضبوط تھی اور دنیاوی لحاظ سے بڑی خوشحال تھی، دنیاوی لحاظ سے یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، زراعت، کھیتی باڑی اور صنعت و حرفت، اور جو میدانی علاقے تھے وہاں پہ انہوں نے اینٹوں کے ساتھ بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے تھے، اور جو پہاڑی علاقے ہوتے تھے وہاں پہ یہ پتھروں کو تراش خراش کر تو اس کے اندر ہی یہ محلات وغیرہ بنا لیتے تھے، گھر بنا لیتے تھے، اور ان کے پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے مکانات کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تبوک کے قریب سے جب گزرے، ان کے علاقے کے قریب سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں پڑاؤ کیا، سٹے کیا، تو صحابہ کرام نے انہی کنووں میں سے پانی پی لیا جن کنووں سے یہ قوم سمود پانی پیتی تھی، اور انہی کنووں سے پانی لے کر انہوں نے آٹا وغیرہ بھی گوندھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ جو تم نے آٹا وغیرہ گوندا ہے نا، اس آٹے کو اب اونٹوں کو ڈال دو، جانوروں کے سامنے ڈال دو، اس سے روٹیاں نہیں بنانی۔ اور پھر آپ نے ان مکانات کے اندر صحابہ کرام کو داخل ہونے سے بھی منع کر دیا جن محلات کے اندر وہ رہا کرتے تھے، اور پھر آپ نے ان کنووں سے پانی پینے سے بھی منع کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ پاک کا عذاب نہ آ جائے اس جگہ، اس لیے یہاں سے جلدی جلدی سے نکلو۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور ثمود کی طرف، یعنی ثمود کی طرف بھی ہم نے بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ اخاہم، ان کے بھائی کو، صالحا، صالح کو، وَإِلَىٰ ثَمُودَ اخاہم صالحا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ بھیجا کا ذکر چونکہ پیچھے گزر چکا ہے نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ، اور ان کے بھائی سے مراد کہ خاندانی طور پہ رشتہ داریاں تھیں، انسانی بھائی یا خاندانی بھائی، دینی بھائی مراد نہیں، کیونکہ سب لوگ تو ایمان لائے نہیں تھے۔ قال، کہا اس نے، یا قومی، یعنی صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں، غیرہ، اس کے سوا، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے، اللہ کے غیر کی عبادت ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، وہی دعوت جو سارے پیغمبر دیتے رہے، توحید کی دعوت، بنیادی دعوت انبیاء کرام کی۔ قد، یقیناً، جاءت، آ چکی ہے، کم، تمہارے پاس، جاء بھی آتا ہے قرآن مجید میں، جاء کا لفظ بھی آتا ہے نا، جاء وہ آ گیا، مذکر کے لیے جاء آتا ہے اور مؤنث چیز کے لیے جاءت۔ قد جاءت، یقیناً آ چکی ہے، کم، تمہارے پاس، بینۃ، ایک واضح دلیل۔ یہ بینۃ، آنے والی چیز کیا ہے؟ بینۃ، اور یہ مؤنث ہے، گول تا آخر میں، یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اس لیے جا کی بجائے جاءت کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ قد جاءتکم بینۃ، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس ایک واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ اس سے مراد اللہ پاک نے جو بھی ان کے اوپر شریعت نازل فرمائی تھی، دلائل نازل فرمائے تھے توحید کے، آخرت کے، دین کے، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد آگے آنے والی بات، معجزہ، اونٹنی بھی ہو سکتی ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اونٹنیاں ساری اللہ کی ہوتی ہیں، لیکن یہ اونٹنی ایک خاص طریقے سے پیدا کی گئی تھی، اس لیے اس اونٹنی کی عزت، احترام اور اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی اللہ پاک کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور اسے کہتے ہیں اضافت تشریفی، یعنی کسی کو کوئی شرف
دینے کے لیے اس کی اضافت اور نسبت کرنا. جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر مسجد حرام کو کہا جاتا ہے، حالانکہ باقی مسجدیں بھی ساری اللہ کے گھر ہی ہیں، بلکہ جن میں ہم رہتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے گھر ہی ہیں، وہ بھی تو ان کا بھی مالک اللہ ہی ہے، لیکن اس گھر کی عزت احترام کے لیے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے. اللہ کی اونٹنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ پاک نعوذ باللہ اس پہ سوار ہوتے ہیں، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی کے طور پہ، ایک معجزے کے طور پہ. فا پس، ذرو ذر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دے، ذرنی والمکذبین آتا ہے نا قرآن میں، ذر چھوڑ دے، اور ذرو واو لگا کے جمع بنا لی، فا الگ ہے، فا پس، ذرو چھوڑ دو، ہاں اسے، قوم کو کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو اسے، تأکلوا کھائے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، تأکلوا فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، آزاد چھوڑ دیں اس کو، کوئی کچھ نہ کہے. ولا تمسو، اور نہ ہاتھ لگانا تم ہا اسے، اور مت چھو تم ہا اسے، بی ساتھ، سوءن برائی کے، یعنی کسی برے طریقے سے، کسی بری نیت سے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، نقصان پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے سے اس کو ٹچ نہیں کرنا، چھونا نہیں ہے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اسلحہ سے، نہ کسی ڈنڈے سوٹے سے. فَيَأْخُذَكُمْ، فا کا معنی عام طور پہ ہوتا ہے پس، لیکن بعض اوقات اس کا معنی ورنہ بھی ہوتا ہے. جب پیچھے بیان کی جانے والی بات کا آگے نقصان اور اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہو، فا ورنہ، اگر تم ایسا کرو گے، فا ورنہ، یأخذ وہ پکڑ لے گا. کون پکڑے گا؟ آگے ذکر آ رہا، فَيَأْخُذَ ورنہ پکڑ لے گا کم تمہیں، عذاب علیم ایک دردناک عذاب، ورنہ تمہیں ایک دردناک پینفل تکلیف دینے والا عذاب پکڑ لے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ڈرے نہیں ہیں. وَاذْكُرُوا، مزید نصیحت انہیں کی جا رہی ہے، پیغمبر کا خطاب، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ جب، جعل اس نے بنایا اللہ پاک نے، کم تمہیں، خلفاء خلیفہ کی جمع جانشین، جب بنایا اس نے تمہیں جانشین، یعنی وہ پچھلی قوم تباہ ہو گئی تو اس میں سے تمہیں ہی اس نے بچایا. جب بنایا تمہیں اس نے خلفاء جانشین، من بعد عاد، عاد کے بعد. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ نے تمہیں بچایا ہے صرف اتنے لوگوں میں سے. وَبَوَّأَكُمْ، وَبَوَّأَ واو اور بَوَّأَ جگہ دی، کم تمہیں، وَبَوَّأَكُمْ اور اس نے جگہ دی تمہیں، فی الارض زمین میں جگہ دی، علاقہ دیا، اسٹیٹ دی، مکانات بنانے کے لیے، محلات بنانے کے لیے، زراعت کے لیے ساری سہولیات دی. ان کی زراعت کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہے. اس نے تمہیں زمین میں جگہ دی، تتخذون تم بناتے ہو، من سہولہا اس کے میدانوں میں، من سہولہا اس کے میدانوں میں، کس کے میدانوں میں؟ زمین کے، پلینس یعنی پلین جگہ جو ہیں، میدانی علاقے. کیا بناتے ہو؟ قصوراً محل، قصر کی جمع قصور، قصوراً محلات بناتے ہو تم، اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ اور تم تراشتے ہو، کارونگ ہوتی ہے، کھدائی کر کے تراش کے کسی چیز کو کوئی چیز تیار کرنا. وَتَنْحِتُونَ يَنْحِتُونَ تَنْحِتُونَ اور تم تراشتے ہو، الجبال پہاڑوں کو، بیوتن مکانوں کی صورت میں. تم اس طرح تراشتے ہو کہ وہ مکان بن جاتے ہیں.
تم پہاڑوں کو تراشتے ہو بیوتن، مکانوں کی شکل میں، گھروں کی شکل میں، بیت ان کی جمع بیوت، فاذکروا پس یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، الی ان کی جمع آلاء، اللہ کی نعمتوں کو، فیورز آف اللہ، ولا تعثوا اور مت پھیلاؤ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعثوا اور مفسدین دونوں ہم معنی ہے تقریباً، ولا تعثوا اور دنگا نہ مچاؤ، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے، زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا و فساد نہ مچاؤ۔ قال الملأ کہا سرداروں نے، الذین جنہوں نے، یا ان سرداروں نے کہا جو استکبروا بڑے بنے ہوئے تھے، اس کی قوم میں سے، صالح علیہ السلام کی قوم میں سے ان سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہا، کیا کہا؟ للذین، کہا کیا وہ بعد میں آتا ہے، لیکن کس سے کہا وہ پہلے ہے، لی سے، کن سے کہا؟ الذین استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، کمزور ہے نہیں تھے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں تو ان کی بڑی قدر و منزلت تھی نا وہ، کیونکہ ایمان والے تھے، لیکن استضعفوا جو کمزور گردانے جاتے تھے، کمزور مانے جاتے تھے۔ اور انہی کی مزید وضاحت، لی سے یعنی ان سے کہا، من آمن منہم جو ان میں سے ایمان لائے، کمزوروں سے کہا یعنی جو ایمان لائے ان سے کہا۔ کیا کہا تھا ان سرداروں نے جو بڑے بڑے پھرتے تھے؟ اتعلمون، یہ بطور طنز کے اور استہزاء اور مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے کہا، کیا تعلمون، تم جانتے ہو، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا، کہ بے شک صالح، مرسلن، ایک بھیجا ہوا ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ یہ بطور مذاق، جیسے مکہ کے کافر کہتے تھے نا کہ تمہیں پتہ ہے قیامت آ رہی ہے، تو یہ مذاق اڑایا جاتا تھا اصل میں، انہوں نے بھی مذاق اڑایا۔ قالوا، انہوں نے کہا، ایمان والوں نے ان کے مذاق کی کوئی پرواہ نہیں کی، احساس کم طریقہ شکار نہیں ہوئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بازر بھی پر، ما جو ارسلا، اسے بھیجا گیا ہے، بھی جس کے ساتھ یا جو کچھ دے کر، مؤمنون، ایمان لانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، کیا مذاق اڑاتے ہو، تم بات کرتے ہو صالح کی، صالح پر ایمان تو ہم لا ہی چکے ہیں، ہم تو صالح علیہ السلام پر جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو کتاب، جو وحی بھی اتری تھی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے انہوں نے جواب دیا، منہ توڑا ان کافروں کا۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، انا، بے شک ہم، بازر بھی پر، الذی، جو یا جس پر، بالذی، جس پر، آمنتم، تم ایمان لائے ہو، بھی، اس پر، انا بالذی آمنتم بھی، بے شک ہم جس پر تم ایمان لائے ہو، کافرون، منکر ہیں، اس کے منکر ہیں، بھی، کافرون، اس کے منکر ہیں، بجائے اس کے کہ ایمان لاتے، آگے سے انہوں نے اپنے کفر کا ببانگ دوہل اعلان کر دیا۔ فا، تو، عقروا، انہوں نے کاٹ ڈالا، الناقۃ، اونٹنی کو، وعتوا، اور وہ سرکش ہو گئے، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے، عتوا نافرمانی ہوتی ہے، وعتوا عن امر ربہم، اور وہ اپنے رب کے حکم سے سرکش ہو گئے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، ائتی، لے آ،
نہ ہمارے پاس، ائتنا لے آ ہم پر، بازر بھی وہ ما جو تعیدو تو وعدہ کرتا ہے، تو دھمکی دیتا ہے نہ ہمیں، جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے نا وہ اب لے آ، ان اگر کنتا ہے تو من المرسلین، رسولوں میں سے، واقعی تیرا اللہ سے کوئی کنیکشن ہے نا، رسولوں میں سے ہو تو لے آؤ پھر وہ عذاب۔ فاتو اخذت پکڑ لیا ہم انہیں، فاخذتہم پس پکڑ لیا انہیں الرجفۃ زلزلے نے، فاصبحوا تو ہو گئے وہ فی دارہم اپنے گھر میں، جاثمین گرے پڑے، اوندے گرے پڑے، بالکل سیدھا کوئی کھڑا ہو نا اپنی جگہ سے ہل نہ سکے اور ایسے یک دم آگے کو منہ کے بل گر جائے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جاثمین گرے پڑے۔ اللہ اکبر۔ اس قوم کا تذکرہ سورہ ہود، سورہ نمل، سورہ شعراء، سورہ والشمس وضحاہا وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ فتولا تو وہ واپس لوٹا، عنہم ان سے، فا تو تولا وہ واپس لوٹا، عنہم ان سے۔ صالح علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ بس اب اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا اور وہ گرے پڑے ہیں، زلزلہ چیخ، تو صالح علیہ السلام ان کو دیکھ کر پھر وہاں سے پلٹ گئے، یعنی کسی اور طرف کو نکل گئے۔ وقال اور جاتے وقت کیا کہا؟ جاتے وقت ان کی ڈیڈ باڈیوں کو، ان متکبر لوگوں کی اور حق کے دشمنوں کی ڈیڈ باڈیوں کو مخاطب کیا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ بدر کے کنویں کے اندر گرے پڑے وہ بڑے بڑے متکبر سرداروں کو مخاطب کیا تھا نا۔ غزوے کے 3 دن بعد آپ وہاں تشریف لے گئے سواری پہ بیٹھ۔ حضرت عمر نے جب سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ تو مرے پڑے ہیں، ان میں تو روح ہی نہیں ہے جن کو آپ مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں، تو چونکہ یہ ایک معجزہ تھا نا، تو اللہ پاک نے ان متکبر لوگوں کا تکبر خاک میں ملانے کے لیے ان کو سنوانے کا انتظام کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ عمر یہ اس وقت تم سے زیادہ سن رہے، کیونکہ اللہ پاک نے خاص اہتمام کیا ہوگا نا سننے کا۔ تو اسی طرح کا یہ معاملہ محسوس ہوتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے بھی بطور معجزہ ان کو یہ باتیں سنائیں، ان گرے پڑے لوگوں کو۔ وقال اور کہا، یا قوم، یا میری قوم، لقد بلا شبہ یقیناً، اب لغتو میں نے پہنچا دیا، کم تمہیں، رسالت ربی اپنے رب کا پیغام۔ پہلے جمع تھی پہلے نبیوں کے لیے، رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات، یہاں پہ واحد ہے۔ بعض اہل علم نے اس کا جواب یہ ذکر کیا کہ چونکہ اس قوم کو ایک ہی معجزہ ملا تھا اور وہ بہت بڑا معجزہ تھا اونٹنی والا، تو اس معجزے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا کہ یہ اونٹنی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی اور اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ وَنَصَحْتُ اور میں نے نصیحت کی یا میں نے خیر خواہی کی، لکم تمہیں، وَلَٰكِنْ اور لیکن، لَا تُحِبُّونَ تم پسند نہیں کرتے، النَّاصِحِينَ خیر خواہوں کو، لیکن تم خیر خواہوں کو کہاں پسند کرتے ہو، اس لیے آج تمہارا یہ حال ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو پیغمبروں کی تعلیمات کو سمجھنے، ان پر ایمان لانے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے تکبر اور اکڑ سے اور حق کی دشمنی سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔